بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے اور شروع سال سے اخیر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بدنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہیں؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک یعنی جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اسے ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے حق تعالیٰ شانہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سب جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 بازو ہے جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہوں، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہے۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا جو ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہوں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جاوے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کروں گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کروں گا اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور گنہگاروں کے سامنے، کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ پس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گئے۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔
بڑی خوشخبری ہے آخر میں خاتمے میں. ہاں عید کا دن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے دنیا کے اوپر, جاؤ ہر گلی کوچوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں فرشتے جاتے ہیں اور مسلمانوں سے ایسی آواز میں کہ جس کو انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے, یعنی ان کے سوا سب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ سے کہتے ہیں کہ اس مزدور کو جس نے مہینے پر مزدوری کی ہے اب مہینہ پورا ہوا ہے, کیا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی اور جلال کی قسم کھا کر کہتے ہیں مجھ سے مانگو, آخرت کے بارے میں جو بھی مانگو گے دیا جائے گا, اور دنیا کے بارے میں اگر مانگو گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, کس چیز میں تمہارا فائدہ ہے, مصلحت کس چیز میں ہے, دینے میں ہے یا نہ دینے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی حالت پر غور کر کے پھر فیصلہ فرماتے ہیں. اور آخر میں اعلان ہوتا ہے کہ تمہیں مہینے پر جو مشقت اٹھا کی, جو تکلیفیں اٹھائی, اس کے بدلے میں تم سے راضی ہو گیا, تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو عید کے دن اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے, فرشتے خوش ہو جاتے. بڑی لمبی حدیث ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اس کا یقین نصیب فرمائے, اللہ سے مانگنے والا بناوے, اور اللہ ہمیں اس کی رضا کا پروانہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ.